بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1119 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 37، 38، 39، 37، 38 and 39۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمشی فی الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا تَمْشِي، اور تو مت چل، فی الارض، زمین میں، مرحن، اتراتے ہوئے، اِنَّكَ، بلا شبہ تو، لن تخرق، ہرگز پھاڑ نہ سکے گا، الارض، زمین کو، وَلَن تبلغ، اور ہرگز تو نہیں پہنچ سکے گا، الجبال، پہاڑوں کو، طولا، لمبائی میں، کلو، تمام، ذالک، یہ مذکورہ کام، کانا ہے، سیئہ، برائی، ان کے، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسند، ذالک، یہ، مما، اس میں سے ہے جو، اوحا، وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، ربک، آپ کے رب نے، من الحکمہ، حکمت سے، ولا تجعل، مت ٹھہراؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، کوئی معبود، آخر، دوسرا، فتلقا، پس تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم، جہنم میں، ملومن، ملامت زدہ، مدحورا، دھتکارے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل پسند نہیں۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے، دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ دوسری بات، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تیسری بات، نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ چوتھی بات، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ پانچویں بات ہے، پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ چھٹویں بات ہے، انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا۔ ساتویں بات، ورنہ تجھے ملامت کر کے، دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مختلف جرائم سے روکا جا رہا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے روکا گیا، بخل اور اسراف سے روکا گیا، اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے روکا گیا، زنا کے قریب پھٹکنے سے بھی روکا گیا، کسی کو بھی ناحق قتل کرنے سے بھی روکا گیا، اور یتیم کے مال سے کے قریب جانے سے بھی روکا گیا۔ جس چیز پر یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے پڑنے سے بھی روکا گیا۔ اور یہاں ان آیات میں زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چل۔ ایک کمزور بندے کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ غرور کی چادر اوڑھے اور رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ سے چلے۔ اس آیت میں اسی برائی سے روکا گیا کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ اللہ کے بندوں کی شان سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں یہ بتلائی گئی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ اس کے بندے عاجزی کے ساتھ چلیں اور عاجزی کے ساتھ بیٹھیں اور عاجزی کے ساتھ کھائیں اور پئیں اور عاجزی کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں اور ان کے جن نصیحتوں کو آفاقی کتاب قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ کسی نشیبی علاقے کی طرف اتر رہے ہیں، نیچے کی جانب اتر رہے ہیں، یعنی جب آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو وہ عموماً جھکا ہوا ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن کا انداز یہ تھا کہ اس میں عاجزی تھی، انکساری تھی۔ اللہ اکڑ کر چلنے والے مغرور اور گھمنڈی شخص سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اکڑ کر چلتے ہوئے تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اکڑ کر چلتے ہوئے تو پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ تیری لمبائی تو 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ کی ہے، بس اس سے بڑھ کر تو کیا لمبا ہو سکتا ہے؟ یہ پہاڑوں کی لمبائی تک تو پہنچ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکڑ کر چلنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں بلکہ ایک احمقانہ حرکت ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہ سمجھ لے تو اس کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کی ایک کمزور مخلوق ہوں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے مغرور انسان، تو اس بات پر غور کر کے تو گھوڑے سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا، ہاتھی سے زیادہ وزن چیز اٹھا نہیں سکتا، تو اتنا کمزور کہ پہاڑ کی ایک چٹان تجھ پر گر جائے تو مر جائے، اگر تیز آندھی آ جائے تو اڑ جائے، کسی درخت پر جا کر لٹک جائے، اور اگر سیلاب آ جائے تو بہ جائے، آگ بھڑک جائے تو اس میں جل کر خاک ہو جائے، آخر کے ذام میں تو ہے اور اس قدر اکڑ رہا ہے، تیرے رب کو تیری یہ مکروہ ادا پسند نہیں ہے۔ تو اس بات پر غور کر کے تیرا وجود ایک گندے پانی سے ہوا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جو 2 چادریں پہنے ہوئے ناز کے انداز میں چل رہا تھا، غرور کر رہا تھا، خود پسندی میں غرق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ یہ بخاری کی روایت۔ قارون کے بارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 79 میں کہا گیا کہ فخرج علی قومہ فی زینتی، بس قارون پوری آسائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، اس کے غرور کا انجام یہ ہوا کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، آخر ہم نے اسے اس کے محل کے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ پچھلی آیات میں اور اس آیت میں بھی جن برائیوں سے منع کیا گیا، ان سب کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام ہیں جو تمہارے پروردگار کو سخت ناپسند ہیں۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہم نے جتنے اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جتنی بری صفتوں سے روکا ہے، اس بارے میں یہ سب وہ شریعت کے اصول اور اہم باتیں ہیں جن کو وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا اور ان کاموں کا حکم دیا ہے تاکہ پیغمبر آپ لوگوں کو بھی ان کاموں کا حکم دیں۔ اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، اگر تو ایسا کرے گا تو یاد رکھ تجھ پر ملامت کر کے دھکے دے کر تجھے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک ایسا بدترین کام ہے کہ جو کوئی دنیا میں شرک جیسے بدترین جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے آپ پر ملامت کرے گا، لوگ بھی اس پر ملامت کریں گے، خالق کائنات کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہوگی، اور ایسا شخص اللہ کی رحمت سے اور ہر قسم کے خیر سے دور اور محروم ہو جائے گا۔ یہ آیت انسانوں کو متنبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے ہر قول میں، ہر عمل میں، اپنی ہر فکر میں اور تدبر میں توحید کو شامل رکھیں اور گہرائی سے اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ان کے کسی قول یا عمل یا سوچ میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔